کمال ہے کہ اس میم مدنی کی مٹھاس کو ملا کے جہل کو جہلم بنا دیا، اور اس کے باوجود اب بھی اگر ابو جہل موجود ہو تو ہوا کرے، حق کا نعرہ تو بلند ہوتا رہے گا، جہلم جہلم شریف ہی رہے گا۔ بہرحال میرے اپنے تار ہل جاتی ہیں، پھر میرا اپنا موڈ ہوتا ہے کہ میں اب باتیں کرتا جاؤں، لیکن بات کرنے کی اب وہ فرصت نہیں ہے، لمحات نہیں ہے۔ حضور پھر ہم مدحت مصطفیٰ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا نعت خوان پیش کر رہا ہوں جنہیں میں نے نہیں سنا نہ میں جانتا ہوں، بہرحال اتنا بات ہے کہ ان کا نام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعت خوانوں کا دل ہے، دماغ ہے، جان ہے، جگر ہے، یعنی پتا ہے، اور نام کے لحاظ سے جناب اللہ دتا ہے۔ جناب اللہ دتا صاحب ہیں صابری، مرید کے سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلال تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلال تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، یا رسول اللہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور تو ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، تو ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری۔ حضرات الحمدللہ کہ آپ حضرات میں زندگی اور زندگی بطرز روحانیت عود کر آئی ہے، انشاءاللہ یہ زندگی بڑھتی چلی جائے گی، سرور اور کیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور واجب الاحترام پیر طریق و تشریعت نے برادر مکرم جناب اعظم چشتی صاحب کو ایک مصرع لگا کے ایسا ٹیکہ لگا دیا ہے کہ اس ٹیکے کی مستی میں ابھی تک آپ مصروف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسی مستی ہی میں گم رہیں، اور جب یہ ظاہر ہوں تو پھر ہم سب گم ہو جائیں ان کی آواز میں، وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ۔ حضرات اب آپ کے جانے پہچانے نوجوان نعت خوان تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت صاحب وہی چیچا وطنی کا نوجوان، ریڈیو پاکستان ملتان کا مقبول اور محبوب نعت خوان، وہ تشریف لائے گا، لیکن اب کے جو ہے نا انداز تعارف اس کا یوں کروں گا حضور کہ وہ چیچا وطنی کا رہنے والا ہے۔ چیچا وطنی دریائے کنارے، دریائے راوی کے کنارے پہ ہے۔ دریائے راوی انتہائی خطرناک دریا ہے، اس کی گہرائی بڑی خطرناک ہے، اس کے بل چھل بڑے خطرناک ہیں، لیکن جب کبھی وہ پرسکون ہو کے بہتا ہے تو پھر اس کے سکون میں بھی بڑا سکون ہوتا ہے۔ بہرحال یہ شخص اس نے چیچا وطنی کو متعارف کیا ہے، اور پھر یہ چیچا وطنی کو یعنی نعت مصطفیٰ پڑھنے کے دوران متعارف بھی کراتا ہے۔ کس انداز میں؟ قبلہ اعظم چشتی صاحب توجہ فرمائے ذرا، بانداز دیگر آج معروضات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب نے مجبور کر دیا کہ یہ چیچا وطنی کی چے کو چیستان خدا بنا کے پیش کرتا ہے، یہ کو یہ یمستان وغا بنا کے پیش کرتا ہے، پھر چے کو یہ چمنستان مصطفیٰ بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہے کو یہ ہمت ہر دو سرا بنا کے پیش کرتا ہے، اور وطنی کی واؤ کو یہ تفسیر وقت شمس و وقت دہا بنا کے پیش کرتا ہے، توئے کو یہ طلحت طہا بنا کے پیش کرتا ہے، نون کو یہ نگہت زلف دوتا بنا کے پیش کرتا ہے، اور یہ کو یہ یقین محکم کے ساتھ ضربت ید اللہ بنا کے پیش کرتا ہے۔
تو میں اب جناب سلیم صابری کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اسی نعت سے نوازیں جس کے متعلق میں نے انہیں عرض کیا ہے. بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا پھر بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا سارے ذوق نہ کہہ لو میرے لب پر مدینے کا
کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی مہرباں ہو گیا کملی والا نبی مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی مہرباں ہو گیا کملی والا نبی پھر پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی پڑھ کے سویا درود ان پہ میں گڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی پڑھ کے سویا درود پہ میں گڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا اور کتنا بے کیف تھا میں کدے کا سما دل کا پیمانہ تھا کرچیاں کرچیاں کتنا بے کیف تھا میں کدے کا سما دل کا پیمانہ تھا کرچیاں کرچیاں اور جس گھڑی آ گئے ساقیے دو جہاں جس گھڑی آ گئے ساقیے دو جہاں محفل میں کشامد بھری ہو گئی جس گھڑی آ گئے میں جس گھڑی آ گئے ساقیے دو جہاں محفل نعت میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو محفل نعت میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو اور محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی محفل
کائنات میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا اور جب میں پہنچا درے شہ لولاک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر جھک گیا ان کی جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر غیب سے آئی آواز او بے خبر اور جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی غیب سے آئی آواز او بے خبر جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی غیب سے آئی آواز او بے خبر جب میں پہنچا درے شاہ لولاک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر غیب سے آئی آواز او بے خبر جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا اور جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے میری جس دل سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی میری جس دل سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا اور مجھ پہ کتنا نبی کا کرم ہو گیا اے دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اے دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اے دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میرے
لب پر مدینے کا نام آ گیا، اے بیٹھے بیٹھے میری اے حاضری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا۔ دو تین اشعار فرمائش منقبت دے بابا بوٹے صاحب دے لکھے ہوئے چند اشعار درود پاک ذوق نہ ذرا پڑھ لو۔ لیندے چڑھ دے لیندے چڑھ دے لوکی سارے گاؤن ترانہ میراں دا، لیندے چڑھ دے لیندے چڑھ دے لوکی سارے بے گاؤن ترانہ میراں دا، اے عرش تو لے کے اے فرشاں تیکر اے ہے افسانہ میراں دا، اے لیندے چڑھ دے لیندے چڑھ دے لوکی سارے گاؤن ترانہ میراں دا، پانچ تن پاک دا پھل ہے سچا، اے رب نے کیتا شان ہے اچا، اے رب نے کیتا شان ہے اچا، اے شانہ والا پاک محمد بے سونا نانا میراں دا، شانہ والا اے شانہ والا پاک محمد اے سونا نانا میراں دا، لیندے چڑھ دے اے لوکی سارے بے گاؤن ترانہ میراں دا، اے ولیاں دی بارات ہے آئی، پاک نبی دی ذات ہے آئی، اے ولیاں دی بارات ہے آئی، اے پاک نبی دی ذات ہے آئی، اے وڈیاں شاناں وڈیاں شاناں اے لے کے آیا اج عرس شاہانہ میراں دا، اے وڈیاں شاناں اے لے کے آیا اے عرس شاہانہ میراں دا، اے غوث پیانل اکھیاں لڑیاں قادری میں دیاں مستیاں چڑیاں، اے قادری میں دیاں مستیاں چڑیاں، اے مستی دے وچ گٹ ہے ہویا مستی دے وچ اے گٹ ہے ہویا بے ہر مستانہ میراں دا، اے مستی دے وچ گٹ ہے ہویا بے ہر مستانہ میراں دا، اے وچ بغداد دے جھنڈے لائے بے منگتیاں نو سلطان بنائے، اے منگتیاں نو سلطان بناوے، اے ہر ویلے ہے
ایک کھلا رہندا بے فیض خزانہ میرا دا اے ہر ویلے ہے کھلا رہندا اے فیض خزانہ میرا دا غوث میرا نے کرم کمائے اے تھا تھا تینے بوٹے لائے اے تھا تھا تینے بوٹے لائے اے جگ دے وچ ہے اے لڈیاں پوندا بے ہر دیوانہ میرا دا اے جگ دے وچ ہے جگ دے وچ ہے اے لڈیاں پوندا اے جگ دے وچ ہے لڈیاں پوندا بے ہر دیوانہ میرا دا اے غوث میرا نے کرم کمائے تھا تھا تینے بوٹے لائے اے تھا تھا تینے بوٹے لائے اے جگ دے وچ ہے اے لڈیاں پوندا بے ہر دیوانہ میرا دا اے لیندے چڑھ دے اے لوکی سارے بے گون ترانہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور پھر بارگاہ غوثیت میں منقبت کا ہدیہ پیش کیا، طبیعتوں کو بڑا محظوظ کیا۔ حضرات اب آپ کے سامنے بر صغیر پاک و ہند کی وہ معروف ترین شخصیت تشریف لانے والی ہے جس شخصیت نے بر صغیر پاک و ہند میں محفل نعت خوانی کو مسجع بنایا، وہ شخص جس نے نعت خوانی کا آغاز کیا، وہ شخص جن کی آواز سن کر بڑے بڑے نعت خوان پیدا ہوئے، اور اس دور کا ایک نعت خوان، عظیم نعت خوان الحاج محمد علی ظہوری قصوری کہتا ہے کہ اگر واجب الاحترام الحاج محمد اعظم چشتی نہ ہوتے تو میں نعت خوان نہ ہوتا۔ میں نے اگر نعت خوانی سیکھی ہے تو میں نے اعظم چشتی کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو سبکن پڑھ کر نعت خوانی۔ بہرحال یہ شخص جس نے شمع مدحت مصطفیٰ کو روشن کیا ہے، آج وہ شخص عہد جوانی سے عہد شیب کی طرف آ چکا ہے، لیکن ان کا یہ بڑھاپے کا عالم بھی جوانی کا عالم ہے، اس لیے کہ دل جوان ہے، دماغ جوان ہے، حسرت جوان ہے، امنگ جوان ہے، اور پھر عشق مصطفیٰ کی دولت ان کے سینے میں جوان ہے، اور خدا کرے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان موجود رہیں، ہماری زندگیاں بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تاکہ یہ مدحت مصطفیٰ کا ایوان جو ہے اسی طرح جگمگاتا رہے، سجا سجایا رہے۔ بہرحال اس عظیم نعت خوان کے متعلق میرے پاس کوئی لفظ نہیں کہ میں ان لفظوں کے ساتھ انہیں گزارش کروں۔ بہرحال میں یہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خداوند دو عالم نے ہم اہل دل پر، ہم اہل محبت پر، ہم اہل سنت پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں جس چیز سے نوازا ہے بڑی چیز سے نوازا ہے۔ اگر ہمیں رہنے کے لیے کوئی بر اعظم دیا تو وہ بر اعظم ہی دیا، اور پھر ہمیں اگر کوئی غوث دیا تو غوث اعظم دیا، اور ہمارے حصے میں کوئی شہید آیا تو شہید اعظم آیا، اور ہمارے حصے میں کوئی امام آیا تو امام اعظم آیا، اور حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی قائد بھی آیا تو وہ قائد اعظم آیا، اور نعت خوان آیا تو وہ بھی محمد اعظم آیا۔ میں واجب الاحترام جناب قبلہ الحاج محمد اعظم چشتی دامت برکاتہم اللہ علیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضور دل کی دھڑکنوں کا تقاضا ہے کہ اب آپ سہارا بن کر تشریف لائیں اور مدحت مصطفیٰ سے اس محفل کو اس مقام تک لے جائیں جس مقام پر اس محفل کا پہنچنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ آپ ہی کی آواز سے ہم اس منزل تک پہنچیں گے۔ تشریف لائیے واجب الاحترام جناب محمد اعظم جی سے۔ یا علی زندہ باد۔
پھر درود شریف پڑھو۔ میں بہت دیر کے بعد دربار عالیہ پھر حاضر ہویا، بچ کچھ ناگے بھی ہوئے ہیں، غیر حاضریاں بھی ہوئی ہیں، اور اس دفعہ عزیزم عبدالشکور صاحب نے جا کے ان کے آ کے حضرت صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ میں سوچی پیا، میں کہ دیکھ لو ساڑیاں کنیاں کوتاہیاں ہوندیاں کہ مثلا 10 گلاں سنیاں نا، ایک غور نہ سنیے تو 8-9 غفلت نہ سن گئے ہیں۔ تو شاید تسی اسے توجہ نہیں کی، حضور کی فرما رہے سن پہلا مصرع تے خیر وہ مینوں آوندا بھی نہیں تے او دی ضرورت بھی نہیں، تے ضرورت ہی دوسرے دی جڑا دل چ چبھا سی کہ او دا مطلب یہ سی کہ میں آخے او گلاں تواڈے سامنے بیان کر رہا کہ جڑیاں بردار تواں گفت بممبر نہ تواں گفت، کہ وہ باتیں اس ممبر پر بیان کرنے کی قابل نہیں ہیں، البتہ وہ ادا ہو سکتی ہیں تو سولی پر۔ بردار تواں گفت بممبر نہ تواں گفت، یہ وہ باتیں ہیں جو سولی پر تو کہی جا سکتی ہیں مگر ممبر پر مسجد میں جلسہ عام میں وہ کہنے والی نہیں ہو۔ تو اس واسطے مینوں یہ یاد آیا کہ غلام ہمتیں عارفان با کرمم، میں اونا کریماں تے اونا سخیاں دے غلاماں دا غلام ہاں کہ یک ثواب نبی نندو صد خطا بخشند، کہ نیکی تے ایک بھی نہیں ویندے تے گناہ 100 بخش چڑھتے ہیں۔ یعنی ساڈے وچ نیکی تے ایک بھی انہوں نے نہیں دسدی پئی، پہ نہ اسی اس قابل ہاں پہ اسی کوئی نیکی یا خوبی ساڈے چ ہوے، خوبی تے نہیں ویکھدے ایک بھی تے گناہ اگر 100 بھی سامنے آ جاندے نے بخش چڑھتے ہیں۔ اگر چھڈو یار کوئی گل، کوئی گلا آ کے کرے حضور ویکھو فلانا نہیں آوندا فلانا نہیں آوندا، او یار آ جائے گا کوئی کم کردا نا، وہ مصروف ہونا ہے کتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا صحابہ نے عرض کی تھی کہ حضور تسی اتنا ذکر فرماندے ہو اویس دا، اویس 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 اویس، میرا عاشق اویس، میرا عاشق اویس کرن دے وچ رہندا ہے، یہ ہے وہ ہے، تے حضور اج تک کدی ویکھن تے آیا نہیں حضور نو، تے بجائے اس گل دے کہ حضور ناراض ہون یا کسی وجہ پڑکاؤن والے دی پڑک چ آ جان، توبہ کرو، نبوت ہی کادی جڑی چھیتی نال ہل جائے۔ ہاں اللہ اکبر، اور نبوت بھی وہ آخری نبوت سن کے تو فرماؤ گے نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ دی والدہ نبی نہیں، وہ دی خدمت چ لگا ہے، اس واسطے وہ آنا نہ آنا برابر ہے، ٹھیک ہے، وہ خدمت چ لگا ہے، وہ خدمت چ رہن دینا چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ غلام ہمت عارفان با کرمم، کہ اے میں غلامی اونا عارفاں دا واں، اونا سخیاں دا واں کہ یک ثواب نبی نند، کوئی خوبی نہیں دیکھتے ہم میں، اور 100 خطا بخشا، اور اس کے مقابلے میں 100 خطا اگر سامنے آ جائے تو اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بردار تواں گفت بممبر نہ تواں گفت۔ میں پہلوں تو میرے خیال ہے اسے مصرے دے بارے جی کو 2-3 شعر کہاں پھر ہی مزہ آتا ہے کہ نہیں۔ اور اے جڑا حضور نے فرمایا نا بردار تواں گفت، یعنی سولی پر تو وہ بات کہی جا سکتی ہے۔ کی مطلب؟ یعنی وہ گل کر تو بعد سولی آج چڑھ جی جانا ہے، اس تو بغیر تو گزارا ہی نہیں نا۔ وہ کہتے ہیں پھر تد وہ ہی کر سکتا ہے جہاں پہلو ارادہ کر لے کہ میں سولی چڑھنا ہے۔ ممبر نہ تواں گفت، تے جن نے ہر پارٹی نو راضی رکھنا ہے وہ ممبر اتنے وجہ گل کر دیں، ہر ایک جو خوش کرنا ہے، تو ناراض کنوں بندہ کرے۔ کن آکھے
نالے آپ نہ بولے ہو سجنا نالے سنو کل آکھے نالے آپ نہ بولے آندے نا رب بولدا تے نہیں نا زبان بھی اودی نہیں بولدا بھی نہیں تے میں سنیا انہیں آکھیا کل یا رسول اللہ تسی کہہ دیو کی هو اللہ احد هو اللہ احد اللہ ایک کے اچھا اپنی وحدانیت دے ثبوت نو مستحکم کرنے واسطے اپنی توحید دا شہادتی بناؤن واسطے رسول اللہ نو منتخب کیتا ہے کہ تو کہہ دے تے نالے اخے کل کہو ایتھے لوگ آندے نے اخے وہ کل کہہ ہی نہیں سکتا کل آکھے نالے آپ نہ بولے نالے کل آکھے ادھروں تو آندا پیا کل تے نالے آندے نے وہ بول ہی نہیں سکتا کل آکھے نالے آپ نہ بولے کل آکھے تے نالے آپ نہ بولے کل آکھے نالے آپ نہ بولے نالے کل آکھے نالے آندے نے آپ نہ بولے نالے کل آکھے نالے آپ نہ بولے جانے کون حقیقت گجھی نالے کل آکھے نالے آپ نہ بولے جانے کون حقیقت گجھی عقل وچاری سر پھڑ بیٹھی ایتھے عقل وچاری سر پھڑ بیٹھی آئے عقل وچاری سر پھڑ بیٹھی رہی وچ دلیلاں رجھی پیر فقیر پے وچ سجدے جدوں کوئی گل نہ سجھی تے آزم کسے کلندر باجو اے وچلی رمز نہیں بجھی آزم کسے کلندر باجو آزم کسے کلندر باجو آزم کسے چشتی کلندر باجو آزم کسے قادری کلندر کلندر صرف دعا چی ہوئے نے تیجے چ نہیں ہویا یا چشتیاں یا قادریاں چ نالے چشتی قادری دو نہیں میرا مرشد چشتی بھی تے قادری بھی آزم کسے چشتی کلندر باجو اے وچلی رمزنا بجھی آزم کسے کلندر باجو اے وچلی رمزنا بجھی آزم کسے کلندر باجو اے وچلی رمزنا بجھی آزم کسے کلندر باجو اے وچلی رمزنا بجھی اور اے گل ہوئے کہ بردارت تاواں گفت ممن برنا تاواں گفت
بردار تواں گفت ممبر نہ تواں گفت یہ والی بات بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں او بول پے جنہ نہیں ڈٹھا او بول پے جنہ نہیں ڈٹھا جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں او بول پے جنہ کدی نہیں ڈٹھا او بول پے جنہ نہیں ڈٹھا ویکھو او بول پے جنہ نہیں ڈٹھا او بول پے جنہ نہیں ڈٹھا جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز کہاں سوخ ترا جان شدو آواز نیامد بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت یا رب آراز کے در سینہ نہانست راز کے در سینہ نہانست نہ در واز مطلب اے میں جو سمجھا میں فارسی بوجھ نہیں آؤں میں یہ سمجھا کہ دا مطلب یہ کہ او راز جڑے سینیاں دے چھپے ہوندے نے او واضح چ نہیں آ سکتے شاید یہ ہوئی ترجمہ ہونا میرا خیال ہے کیونکہ میں اندازہ لا لی نا ترجمہ مجھے نہیں آتا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سینے دی گل زبان تے نہیں آ سکتی تے جڑی زبان تے آ جائے وہ سمجھ لیا کرو جو سینے دی نہیں کی تھی آہو یہ بھی میں تمہیں دسنا جڑی زبان تے آ جاوے نا او دا وکھرے ہو کے ترجمہ پوچھا کرو کہ حضور سینے دی نہیں ہونی جڑا سینے دی نال رلا کے تے پھر بیان فرماؤ کیونکہ جڑی واز سے آ جائے وہ راز دی گل نہیں تے جڑی راز دی گل ہے وہ واز چ نہیں آ سکتی ایسے واسطے کیا نا کہ راز کے در سینہ نہانست نہ دروازے کیونکہ او جو راز سینے دا انہوں بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت سینے دے نال آ گئی سوڑی تے واز دے نال آ گیا ممبر ممبر دا تے واز دا تعلق ہے ممبر دا تے سوڑی دا کوئی تعلق نہیں نہیں جی شیر دے وچ بن گئے نا میرے چ نہیں آگی ادھروں آ راز کے در سینہ نہانست نہ درواز جڑا راز سینے چ او واز چ نہیں آ سکتا ادھر پہ آختے نے کہ بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت معلوم ہویا راز دا تعلق ہے سینے نال تے دار نال تے منبر دا تعلق ہے واز نال تے واز دا تعلق راز نال نہیں ہو سکتا راز دا تعلق سینے نال ہے تے سینے دی گل دا تعلق ادھر دار نال سوری نال
تے ادھر آماں دیاں گلاں جڑیاں نا جڑیاں واضاں تے ممبراں تے ہوندیاں نے او راز والیاں نہیں ہوندیاں تے نہ اوتھے سولی مولی دا کام ہے اوتھے ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ہے عام ہے اشارہ ہے اعظم اس راہ تے چلن والا بس تنبیہ تے اے کر لے تھوڑے جے بس سجدہ ہی لاؤ السلام علیکم ہی لاؤ لمے نظرانے لاؤ اینا ہی کافی انہاں نوں کی ضرورت ہے سینے دی گلاں چ پین کیونکہ سینے دی گلاں دے راہ دے وچ تے سولی اور بھی ٹنگی ہیں نا تے کی ضرورت ہے سیدھا ہی رستہ ٹھیک ہے کیونکہ راز کے در سینہ نہانست نہ در وازست کیونکہ بردار تواں گفت منبر نہ تواں گفت یا رب انہاں لوکاں تائیں جے میں دس دیاں عادت تیری یا رب انہاں لوکاں تائیں جے میں دس دیاں عادت تیری دس دیاں عادت تیری اجازت ہو تو دس دیاں عادت تیری دس دیاں عادت تیری کرم تیرے دی حد وخاواں تے نالے دساں عنایت تیری تے ویکھ کے وسعت فضل تیرے دی کرے کون عبادت تیری ویکھ کے وسعت فضل تیرے دی کرے کون عبادت تیری پر اعظم ڈردا ایتھے گل نج کردا مت رس جائے رحمت تیری اعظم ڈردا اعظم ڈردا گل نہیں کردا کیونکہ یہاں راز کے در سینہ نہانست نہ دروازست نوازست اعظم ڈردا گل نہیں کردا کہ تے کیوں راز بردار تواں گفت من برنا تواں گفت بردار تمام گفت ممبر نام تمام گفت واز تے راز یہ ہو جانا جی واز تے راز دو مختلف چیزاں نے پھر یہ مطلب ہویا کہ ایک بندہ پا کر رہی واز انہیں ذکر کیتا نہر زبیدہ دا انہیں ذکر کیتا دریائے نیل دا انہیں ذکر کیتا بحر اوقیانوس دا انہیں ذکر کیتا بحر ہند دا تے ایک بندہ کہنے لگا ٹھہر جا مولوی جی باقی جڑے نے نا دریا پھر بخاؤنا مینوں ترے بڑی سخت لگی ہے انہاں چوں کسے نہر چوں کسے خال چوں کسے دریا چوں دو گھٹ پانی پیا دینا انہیں کیا باہر کڈو اینو انہیں کیا اچھا راز دی گل کراں تے باہر کڈو ہاں جی تے تو واز دی گل کرے تے مسیتے رہ جائیں تو باہر نکل کیوں اوہ گل تو 700 دریا دا ذکر کر گیا تے ایک گلاس نہیں مینوں پیا سکدا انہیں کیا نہیں گل ہے تو راز دیاں گلاں کرنا میں واز دیاں گلاں پیا کرنا میں تے صرف جغرافیے تے نہراں وکھا سکنا پر جے تو آکھے میں نے گھٹ پانی بھی پیا دے تو انہاں لوکاں دا کام در بردار تواں گفت بمنبر نام کیوں جی چینی 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 کس طرح نہیں ہوتی جی چینی ہے جی مٹھی کون مٹھی ہوتی ہے نا میں کہنا مٹھی کی ہوں کی جواب دو گے پھر کہو کہ چینی مٹھی کی شاید اگر چینی میں کہا چینی کی ہوں اگر مٹھی میں کہا مٹھی دی تعریف کرو ایکسپلین کرو یہ دی تشریح کرو کہ مٹھے دی تشریح کی ہے اچھا نہیں کر سکتا کوئی اچھا جھلم دا موضوع نہ کو کر لے کہ باقی میں تو اعلان کر کے آیا بھی چینی دی تعریف کرو کہ مٹھی مٹھے دی تعریف کرو کی ایک آدمی نے میرے گوڑے سخت درد ہے میں کہنا ایکسپلین کر کے درد کی ہوتی کی کہو گے جی اگر درد کہو
تے جے تے اگلا صاحب درد تے سمجھ جائے گا پہ اینو درد تے جے وہ نہیں صاحب درد تے تہاڈے درد نو کتے سمجھے گا؟ اچھا تے پھر درد دی تشریح کی ہو سکتی ہے اس چیز دی؟ درد کی تشریح تہاڈے علم کی تسی بھی قلمکار ہو، تسی بھی صاحب قلم ہو، اہل فن ہو، کدی سنیا جی اج تک کسی نے درد دی گویا او کیتی ہوے تشریح کیتی ہوے درد اینو آندے نے؟ نا نا نا، معلوم ہویا جنوں ہوے اونوں ہی پتہ ہوندا، جنوں ہوے اونوں ہی پتہ ہے۔ تے چینی چینی جڑا کردا انہاں نوں ترجمہ نہ دسو، ایک ایم چونڈی بھر کے او دے منہ چ پا دیو، ہاں او دے منہ چ پوا دیو، آپے چینی دا مزہ آ جائے گا، چینی دی تشریح کرن دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ او راز ہے، او چونڈیاں نال ہی کھونا پیندا ہوندا، لپا نال نہیں، تے واضاں چ نہیں آوندا، واض دا پیمانہ انہوں برداشت نہیں کرتا۔ ہاں راز کی بات اور ہے، واض کی بات اور ہے۔ آ بردارتاں گفت بمنبر نام توانگو، ایک بندے میں نے آخیا لاہور چشتی تو بندہ ٹھیک سا چنگا سا قابو مشکاں دے آ گئے تو بڑا کسی نے غلط کہا، جب میں کی آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی تعریف کر جاندے ہو بعض اوقات یا تسی بہت ہی حدوں میں کہ گل سن تو من رسول اللہ دے مرتبے دی حد بخا دے تے میں اگوں اس تو بعد جے ٹپ جاں تے بندے دا پتر نہیں۔ اے برانڈ تھروڑ تے ساڈا یار ہے، وہ ہے جڑا باغی تے دس بندہ چنگا ہے، منڈا نوجوان ہے بالکل، کدی کدی میرے نال بے تکلفی نال گلاں کر دیندا، وہ دورہ پی جاندا سنو ادھر دا تے وہ پھر کسے ویلے کر، میں کہ گل سن تو آکھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بہت تسی بلند لے جاندے ہو، تے سائیں جی سرکار میں انہوں عرض کیتی، میں کہ گل سن تو مینوں صرف حد دا تعین کر دے، رسول اللہ دی عظمت تے عزت آبرو اور آپ دی فضیلت دا تعین کر دے کہ ایتھوں تک کی تو لکیر مار دے، جو اس تو بعد میں اس تو لکیر تو ٹپا میں انسان دا پتر ہوں۔ او کئی سال ہو چلے اجے مینوں حضور دی او تعریف تے عظمت دے حد پہ دسدا جے تے میں ٹپدا تے دور آ تے پتہ پہ جاندا، مینوں تے یہ نہیں پتہ لگا کہ تہاڈے کول کیڑا پیمانہ ہے جہدے نال تسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو پہچانے۔ اچھا تے جدی توحید نو بچاؤن واسطے تسی کہاڑیاں تے ٹکوئے رکھے نا موڈیاں تے، خدا دے واسطے پہلے او دا پتہ کرو بھی تہاڈے گھر چ بھی ہے کہ نہیں، او تہاڈے ابا جی نے ویکھیا ہے، تہاڈی والدہ صاحبہ ویکھیا ہے، کسی بڑے بھائی نے ویکھیا ہے، تہاڈے دادا پاک نے، پردادے نے، اگر دادے کسی دی شکل لکھی ہوئے کہ میں رب نو اج ویکھیا جی اے حلیہ جی ہوتا، اے حلیہ جی انج نک جی انج کن جی انج کس کول ہے؟ اچھا تے حفاظت کی کر دے ہوئے جنہوں ویکھے ہی نہ ماں نے نہ پیو نے نہ باپ نہ دادے پردادے نگڑ دادے نے، او دی تے حفاظت واسطے رسول اللہ دی توہین ہو جائے تے کوئی گل نہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، میں تے یہ اج تک سمجھ نہیں آئے کہ جس خدا دی وحدانیت توحید احدیت، اچھا یہ بھی سنیا بخو بخو نے احدیت ہور وحدیت ہور وحدانیت ہور، حالانکہ گل ایک ہی ہے، منبع غالباً ایک ہی ہے، مگر یہ کو مقام شاید الگ الگ ہونے نے کہ ایک تھا احدیت استعمال ہوتا ہے، ایک تھا وحدت استعمال ہوتا ہے، ایک تھا وحدانیت استعمال ہوتا ہے، اور پتہ نہیں احدیت وحدانیت وحدت اور احدیت کی فرق ہے، یہ بہرحال کوئی میرے بات کچھ تشریف لے آؤں گے تو فرماؤں گے۔ تو میں کہہ رہا ساں پہ حفاظت اس چیز دی کرنی جیڑی قابو ہی نہیں آئی، اینجا ہمیشہ بات بدست دام رہا۔ حافظ شیرازی فرماؤں نے کہ ہاں 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 ہائے 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 دام باز چین طلب مصرے دا ادھا حصہ میں یاد نہیں رہا کہ دام باز چین اے شکاری اپنا جال کو لپیٹ کے بغل میں لو اور گھر کو جاؤ، کیوں کہ کینجا ہمیشہ باد بدست دام رہا، ایتھے اپنا جال نہ بچھاؤ کہ ایتھے ہمیشہ کینجا ہمیشہ بعد بدست دام رہا۔ اس میں تھوڑی سی انہوں نے شاعرانہ خوبی بھی پیدا کی ہے، بعد بدست آوردن ایک محاورہ ہے فارسی کا، سنا ہے میں نے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہوا کو ہاتھ میں لینا، ہوا نو قابو کرنا، بندہ تو قابو آ سکتا ہے، سویٹر واسکٹ سے قابو آ سکتی ہے، ہوا نو کون فرد ہے جی؟ تو ایک محاورہ بن گیا فارسی بعد بدست آوردن، ہوا کو ہاتھ میں پکڑنا۔ تو وہ شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ عالم علامۃ الزمان
اے اپنا جال ایتھوں اس سرزمین چوں لے جاؤ اپنے گھر، ایتھے نہیں کوئی پھسنا، ایتھے تے انج ہے کینجا ہمیشہ بعد بدست دامرا، ایتھے جنہیں بھی جال وچھایا نا انہیں ہوا نو ہی قابو کرنے دی کوشش کی، وہ ہاتھ کھ نہیں کھایا۔ حافظ شیراز او کلندراں دا بادشاہ، واہ 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 واہ، کینجا ہمیشہ بعد ایک جگہ جا کے فرماؤندے نے کہ ایک منع سر والا بندہ جو سامنے آ گیا نا کہ وہ پہ کر علی علی تو انہوں نے کہا کی آخر نے کہ 1000 نقطہ باریک ترجموئی جاس، تین نہیں پتا کہ اس میدان دے وچ 1000 باریک ترین نقطے ایسے نے کہ جڑا تیرے باپ بھی نہیں سمجھ، 1000 نقطہ باریک تر زمو بال سے زیادہ باریک تر 1000 نقطہ ایجاز اس جگہ ہے نہر کے سر پتہ راشد کلندر ہی داری ہر سر منا ہے کبھی کلندر ہوں ہے، ہر سر منا ہوا کبھی کلندر ہوتا ہے، اتنے تو 1000 ہے ایسے باریک والدہ نو باریک نقطے نے، مگر علامہ اقبال دے بھی قربان جاواں جس لئے وہ دی نظر جو شیر گزریا نا تو وہ کی آندہ ہے، وہ آندہ ہے بیا بمجلس اقبال یک تو ساگر کش، آخر مجلس اقبال دی وچ تے ذرا کہ دو پیالے دے پی بیا بمجلس اقبال یک تو ساگر کش، اگرچہ سر نٹڑا شد کلندری دان، پاہمیں ٹنڈ تے نہیں سو کیتی پر کلندری جاندا ہی ہے۔ آخر نے تو کیا سی نا پہ ہر ٹنڈ کیتی والا کو کلندر نہیں ہوندا، وہ آندا ہے پہ پاہمیں ٹنڈ نہیں کیتی میں پر مینوں ٹوک کے دیکھو میں کلندر آیا کہ نہیں آیا، تے اعظم کسے کلندر باجو اے وچلی رمضنا بجھی اعظم کسے کلندر باجو اے وچلی رمض نہ بجھی، خدا کی قسم ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، کیونکہ نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں، نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، میرے آقا و مولا آخدے نے پیر میر شاہ صاحب کے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ میں پڑھیا ہے کہ راتی ایک بندے نے دودھ جمایا، دودھ نو جاگ لائی، سویرے وقت تے سرکار دہی وہ ہن دہی وچوں دودھ لبدا پھرے، کوئی بندہ آ کے آندا کی ہوئے، اکھے یار راتی چنگا پہلا میں دودھ رکھیا ہے ہن کوئی شکل بدل گیا، انہیں کیا گل سن اے کتے پتہ کر وہ جڑا تو راتی جو کچھ پایا سی وہ اتنی اپنی شکل دوجی بلا گیا، کتے اپنی شکل بدلا نہیں گیا تے تو اے دے وچ اونوں ہن پیا لبنا، دودھ نو دہی دے وچوں پیا لبنا، الوا دودھ دی دہی ہو گیا یہ او یہ صورت ہے بے صورت تھی، یہ تمام صورتیں اس بے صورت میں سے ہیں، اے صورت ہے بے صورت تھی تے ہون ہے ہون جو انہوں لبنے تے کی کر بے صورت ظاہر صورت تھی اس اے صورت یعنی اے صورت اس بے صورت میں سے ہے،
اور اب اگر بے صورت کو دیکھنا ہے تو کسی صورت کو دیکھ، کیونکہ صورت کے بغیر بے صورت نظر نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. جب نظر آئے گا کسی صورت میں آئے گا، کیونکہ بے صورت ہے نا. زلف ہوتی تو ہم چومتے، رخسارے ہوتے تو ہم پرستش کرتے، اگر زلفیں ہوتی تو ہم گرفتاری کی کوشش کرتے، اگر چمک دمک ہوتی تو ہم اپنے آپ کو جلانے کی تمنا کرتے. سبحان اللہ. مگر افسوس کہ اس نے نہ زلف کا روپ دھارا، نہ کوئی زلفیں بنائیں، نہ کوئی چہرہ، نہ زیبائش، نہ انکھڑیاں، نہ پتلیاں، نہ گال، نہ رخسار، نہ گلوزار. تو ایسا کر دیا کہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے رسول دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دے کر بھیج دیا کہ مجھے دیکھنا تو اس میں دیکھ. اے صورت ہے بے صورت تھی پر خود بے صورت ظاہر صورت تھی، خود بے صورت ظاہر صورت تھی. پر اگوں تشریف فرماؤں نے حضور اعلیٰ کہ بے رنگ سے اس مورت تھی پر جے ویکھنا ہی تے اے شکوا نہ کری کہ اے پہ نظر آؤندے نے، اے پہ نظر آؤندے نے. آندے اے نہیں نظر آؤندے، انہاں نو وچوں کڈ کے ویکھ، انہاں وچوں کڈ کے ویکھ، انہاں نو انہاں چوں کڈ دے، باقی جو ہوے گا وہ ہوئی گا. کیوں کہ بے رنگ نظر رنگ چاہے گا، مگر رنگ چ جسے ویکھے گا تے او بے صورت